من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ چھٹا سپارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ اور جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے ذکر چل رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کس طرح قتل کیا اور پھر اس کو دفن کس طرح کیا جانا تھا، یہ اس کو طریقہ معلوم نہ تھا۔ ایک کوے کو دیکھا اور پھر اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ گیا گزرا نکلا۔ تو اسی گفتگو کا خلاصہ آگے آ رہا ہے یہ آیت نمبر 32 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اجل ذالک، اسی وجہ سے، اسی بات کی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کر دی، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، بے شک اگر کوئی شخص کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے بدلے میں قتل کرے، او فساد فی الارض، یا زمین کے اندر فساد کرے، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، یعنی ناحق، بغیر بدلے کے، بغیر قصاص کے۔ ایک تو ہوتا ہے نا قصاص میں کسی کا قتل ہونا، مثال کے طور پہ ایک شخص نے کسی کو قتل کیا تو حکومت وقت نے فیصلہ سنایا کہ بھئی اس شخص کو قتل کیا جائے، تو یہ تو قصاص ہے، یہ تو قتل کے بدلے قتل ہے، یہ تو زندگی ہے معاشرے کی، سوسائٹی کی، رہنے والوں کی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سارا طواف کرتا رہے گا، جب میں بسم اللہ اعوذ باللہ شروع کرتا ہوں۔ ہمارا والا نہیں ہے، ہمارا والا تمہارا والا کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو بغیر بدلے کے قتل کرے یا فساد کرے زمین میں، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اگر اس نے کسی ایک جان کو بچایا، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے سب لوگوں کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول کھلی دلیلوں کے ساتھ، بینات، کھلے معجزات کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک ان میں سے اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے تھے زمین میں جو حد سے بڑھ جانے والے تھے، حد سے بڑھ جانے والے، حد سے گزر جانے والے۔ قتل کی مذمت اور کسی ایک شخص کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کا قتل، اس کو ایک فرد کا یا ایک شخص کا قتل نہ سمجھو، بلکہ وہ ایسا ہے کہ پوری انسانیت قتل ہو گئی، اور کسی ایک شخص کی جان بچائی تو اس کو بچانا ایسا، اس میں بعض جگہ آتا ہے مومن کی جان کی حرمت، اور اکثر جگہ یہ آتا ہے عام انسان، خواہ وہ کوئی بھی ہو، مسلم غیر مسلم کی تفریق نہیں۔ ہاں بعض جگہ خاصتاً خون مسلم کی بھی حرمت کے طور پہ اس کا ذکر آیا ہے، یعنی کسی ایک شخص کا قتل، کسی ایک شخص کے خلاف
قتل کا جرم پوری انسانیت کے خلاف قتل کا جرم ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اور اس قتل ناحق کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ انسانی جان کی جو حرمت اور عظمت اور عزت ہے اس کا احساس ہی دل میں نہیں ہے، تو اس نے کبھی 10 روپے کے لیے اور کبھی 5 روپے کے لیے اور کبھی کسی چھوٹی سی وجہ کے پیچھے اور کبھی کسی بڑی وجہ کے پیچھے وہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفادات یا اس کی سرشت یعنی نیچر کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی ایک کو قتل کیا ہے تو دوسرے کو بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کرے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کے مجرمانہ ذہنیت کی زد میں رہے گی۔ جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں جیسے آج ہیں، کیونکہ خون انسان اور اس کی حرمت اور اس کا احترام ختم ہو گیا، تو لہذا اور یہ ذہنیت عام ہو گئی ہے کہ مار دو، ذرا سا کچھ ہوا نہ برداشت ہے، نہ صبر ہے، نہ عفو درگزر کا جو دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مادہ رکھا ہے وہ سب چونکہ مواد ختم ہو گئے، اس لیے ذرا ذرا سی بات پہ تو چونکہ اب یہ ذہنیت اس قسم کی بن جاتی ہے تو لہذا اس کی وجہ سے تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، کسی ایک کے خلاف کیا گیا ہو، اس کو تمام انسانوں کے خلاف سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ یعنی ایک انسان قتل ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قتل ہوا، ہم سب قتل ہوئے ہیں، اور یہ قاتل شخص پوری انسانیت اور امن عامہ کا دشمن بنا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر سزا نہ ملے تو دوسرے لوگ بھی یہ جرم کرتا ہوا دیکھ کر دلیر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ما اعظمک و اعظم حرمتک، کہ اللہ کے گھر، اے اللہ کے گھر، تو کتنی عظمتوں والا ہے اور تیری حرمت، تیری عزت کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ہے، اور تو کتنا پاک ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں ایک مومن کی جان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو، اللہ کے خانہ خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تو بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن مومن کی جان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور آج جو ہے مومن کی جان کا حال یہ ہے، ایک خطے سے لے کے دوسرے خطے تک، اور سب سے زیادہ مومن کی جان اور اس کی جان کی حرمت کی پامالی اور بے حرمتی وہ انہی جگہوں پہ ہو رہی ہے کہ جہاں پر پڑھنے والے اکثریت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ہیں، یعنی کسی ان مقامات پہ نہیں ہو رہی کہ جہاں پر غیر مسلم رہتے ہیں، بلکہ مسلمان کے ہاتھوں، چاہے وہ حکومتیں ہوں یا انڈیویجولز افراد ہوں، گروپس ہوں، جماعتیں ہوں، ایک دوسرے کے خلاف، آؤٹ کم یہ ہے کہ ایک مسلمان کی جان دوسرے مسلمان کے ہاتھوں غیر محفوظ ہے، اور روزانہ جانیں جا رہی ہیں، ویری ڈیلی بیسز اور ریگولر بیسز پہ، اور تو اور یعنی مساجد کے اندر لوگ محفوظ نہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ دھماکے ہو رہے ہیں یا کسی نے آ کے مارا، نہیں، بلکہ نان ایشوز پہ، مثال کے طور پہ تراویح 8 پڑھ دیے یا 20، اعتکاف جنہوں نے لگایا ہے، جو اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان ہوئے، وہ گفتگو کر رہے اس بات کے اوپر، اور ان کی آپس میں آرگیومنٹ ہو گئی اور 9 آدمی، 9 معتکف وہیں پر مر گئے، قتل ہو گئے۔ یہ مسجد کی حرمت کا حال ہے، یہ رمضان کے مہینے کے تقدس کا حال ہے،
اور یہ رمضان کے آخری عشرے کا احترام ہے، اور یہ خون مسلم کا احترام ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مسلمان یا مسلمانی یا اسلامیت کس زوال کے انتہائی پست ترین درجے پہ پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی جانوں کا احترام کرنا اور اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح ایک لفظ یہاں اس آیت میں استعمال ہوا، او فساد فی الارض، جو زمین میں فساد کرتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں۔ یہ قتل سے بھی زیادہ بدترین چیز ہے، جس کو سورہ بقرہ میں پہلے سپارے میں کہا گیا کیا، والفتنۃ، سیقول کے سپارے میں والفتنۃ اشد من القتل، لفظ استعمال کرتا ہے نا، فتنہ فساد، تو فساد فتنے کی اور فتنہ فساد کی قسم ہے۔ اور قتل کے ذریعے تو انسان یا انسانیت ایک مرتبہ قتل ہوتی ہے، اور دوسری مرتبہ ہو تو دوسری مرتبہ۔ فساد کے ذریعے مسلسل قتل ہوتی رہتی ہے، یعنی کنٹینیوس، وہ تڑپنے اور کیا کہنا چاہیے کہ بے چینی کی کیفیت میں رہتی ہے۔ یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول آئے، یہ اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل پہ، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے مصداق ہم ہیں جن کو یہ کتاب دی گئی ہے، جو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، جو یہ کتاب پڑھا رہے ہیں، جو یہ کتاب سن رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں اور گھروں میں، جن کی مسجدوں میں یہ کتاب ہے، یعنی اس کے ایڈریسی میں اور آپ ہیں۔ بنی اسرائیل کی تو بات بتائی جا رہی ہے، اور ہم کو کہا جا رہا ہے کہ رسول آئے تھے کھلی نشانیاں لے کے، تمہارے آخری رسول بھی آئے تمہارے پاس یہ بینات لے کے۔ جس طرح ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بے شک اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ ان میں تو تھے جو تھے، اب تمہارے اندر بھی جو ہے وہ حد کراس کرنے والے موجود ہیں۔ طبقہ مسلمان کے اندر قتل کی سزا تو یہ بتا دی کہ بھائی قتل نفسا بغیر نفس، ایک بڑا عظیم جرم، کہ جو قتل کے بدلے جو قتل ہوگا وہ قتل نہیں ہے۔ پہلا جو قتل ہوا وہ تو قتل ہے، اس کے جواب میں، اس کے قصاص میں اگر جس کو قتل کیا جائے گا، قرآن میں دوسرے گا من قتل ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما، اللہ کی غضب اور اللہ کی لعنت کا مسلسل شکار ہوتا رہے۔ مسلمان امت جو ہے یہ آیت نہیں پڑھ رہی ہے، یہ آیت چھپی ہوئی ہے کہیں، یہ وہاں جو قرآن لکھا اور پڑھا اور چھپایا جا رہا ہے اس میں یہ آیت نہیں ہے۔ جان بوجھ کے احوال کوئی بھی ہوں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے لائے ہوئے احکام، میرے بتائے ہوئے احکام، میرے بھیجے ہوئے احکام کے مطابق اپنے آپ کو نہیں، تو مارنے والے کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو یہ پتہ نہیں چلے گا وہ کیوں مرا۔ اس نے برین واشنگ کر دی تھی، اس نے فلاں کیمپ میں چلے گئے تھے، وہ دہشت گردوں کے ہتھے، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ تمام کو محفوظ فرمائے۔ نہیں، یہ ایسی آیتیں جو ہیں ہمیں اس بات کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں، اور اس کے اوپر ریفلیکشن ہونی چاہیے۔ خالی پڑھتے ہوئے چلے گئے، اور اصل میں ایک بات اس موقع پہ یہ ضرور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ قرآن کی اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی ہر آیت کی مطابقت زمانہ حال کے ساتھ بیان کی جائے، اور ہر آیت قرآن کی جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا چلا جائے گا، حالات چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ہر آیت اس وقت کے سے مطلب تطابق رکھے گی، اس سے مطابقت رکھے گی۔ جو یہ حالات، جو یہ قرآن بیان کر رہا ہے، حالات ویسے ہی چل رہے ہیں تو ہمیں بتانا چاہیے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض۔ انما جزاء، بے شک بدلہ ہے، الذين ان لوگوں کا، يحاربون الله ورسوله جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ محاربہ، اس آیت کو کہتے ہیں آیت محاربہ، حرب سے ہے، جنگ۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں۔ ان، یہی بات ہے کہ وہ ایسا ہی ہونا چاہیے، یقتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو پھانسی چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمت سے۔ مخالف سمت مطلب سیدھا ہاتھ کاٹا جائے تو الٹا پاؤں کاٹا جائے، الٹا پاؤں کاٹا جائے تو سیدھا ہاتھ کاٹا جائے۔ او ينفوا من الارض، یا وہ بدر کر دیے جائیں زمین سے، یعنی ان کو جلا وطن کر دیا جائے، نکال دیا جائے، دربدر کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ، مگر وہ لوگ جو اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ کس سے پہلے؟ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، کہ تم ان کے اوپر قابو پالو۔ اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ابھی ان کو کورٹ میں نہیں لایا گیا، پکڑا نہیں گیا ہے، لیکن ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کہلاتی ہے آیت محاربہ، یعنی زمین کے اندر، اللہ کی زمین کے اندر اور حکومت کے اندر یا مملکت کے اندر جو بلا وجہ جو لوگ دہشت گردی اور فتنہ فساد مچاتے پھرتے ہیں اور اس طریقے سے قتل و غارت گری کرتے پھرتے ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ سیدھا سیدھا علاج بتا دیا کہ سزا ان کی یہی ہے کہ ان کو بھی قتل کیا جائے یا ان کو پھانسی چڑھایا جائے۔ کیوں کہ چند افراد کو یا کسی گروپ کو یا گروہ کو مملکت کے اندر ایڈونچر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ یہاں انسانی جانوں سے کھیلیں، کسی اور جگہ انسانی جانوں سے کھیلیں، کہیں فائرنگ کرتے پھریں یا کہیں بم بلاسٹ کرتے پھریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، راستے میں بسوں کو لوٹ لیا یا ٹرینوں کو لوٹ لیا یا قافلہ جا رہا ہے یا سامان جا رہا ہے اس کو لوٹ لیا۔ یہ آیت محاربہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، بلکہ اس ضمن میں یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دو قبائل تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبیلے کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینے میں اور کہا کہ جی ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا اور کہا جی ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہو۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، ہم گجر لوگ ہیں، یہ دودھ وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، کسان نہیں ہیں، مدینے کی آب و ہوا ہمیں راس نہیں آتی، ہمارے لیے یہاں اس جگہ پہ مدینہ کے اندر ٹھہرنا محال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اونٹ ان کے حوالے کیے اور ایک
چرواہا اونٹ چرانے کے لیے ان کے حوالے کیا اور کہا کہ جنگل میں چلے جاؤ، جنگل میں رہو، یہ اونٹ وہاں پر تمہارے چرائے گا، ان کا دودھ پیو۔ اچھا وہ ایک مخصوص قسم کی بیماری کا بھی شکار ہو گئے تھے، وہ آب و ہوا ان کو موافق نہیں آئی تھی، تو حضور نے فرمایا تھا ان کو کہ ان اونٹنیوں کا دودھ پیو اور پیشاب پیو، دودھ بطور غذا تمہارے لیے ہے، اور اونٹنیوں کا پیشاب جو ہے جب تک تم صحت یاب نہیں ہو جاتے وہ بطور دوا تمہارے لیے ہے۔ صحت یاب ہو گئے، طبیعت صحت ان کی کچھ عرصے میں صحیح ہو گئی، موٹے تازے ہو گئے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی نیتوں میں فتور آ گیا، اسلام سے مرتد ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مسلمان ان کے حوالے کیا تھا بطور ان کی اونٹیوں کے چرواہے کے، اس کو پکڑا، ان کا نام تھا حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی آنکھ میں انہوں نے لوہے کی سلاخ گرم کر کے ان کی آنکھوں کے اندر پھیری، ان کی آنکھیں ضائع کر دیں اور ان کو مختلف قسم کی اور اذیتیں اور تکلیفیں دے کے مارا، اور اونٹ لے کے بھاگ گئے، جو اونٹ چند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا، گرفتار ہو کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرم گرم سلاخوں کی یہ جو سلاخیں جو ہیں یہ ان کی آنکھوں میں پھیری جائیں، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے ہررا جہاں پر ان کو جہاں وہ رہتے تھے وہاں ایک کونے میں ان کو پھینک دیا جائے۔ اسی حالت میں وہ مر گئے، پانی مانگتے تھے، کوئی پانی ان کو نہیں دیتا تھا، کھانا مانگتے تھے، کھانا نہیں دیتا تھا۔ کیوں ان کو یہ سزا دی گئی؟ نمبر ایک، انہوں نے چوری کی، خون کیا، قتل کیا، اسلام سے مرتد ہوئے، ایمان کے بعد کفر کا راستہ استعمال کیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کیا، اسی لیے وہ اس سزا کے مستحق قرار پائے۔ یہ کوئی ڈکیتی کی واردات نہیں تھی، بلکہ انہوں نے مکر و فریب سے لوٹ مار کی، قتل کیا اور ارتداد کیے، یعنی اسلام سے پھر بھی گئے۔ یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے فساد کے ضمن میں آتا ہے، فساد فی الارض کے ضمن میں آتا ہے۔ اس قسم کی حرکتیں کہیں پر بھی کوئی بھی کرے گا سزا اس کی یہی ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ڈکیتوں کو اور اس قسم کے راہزنوں کو سزا کون دے؟ جو سزا دینے والے ہیں وہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، یعنی حکمران جو ہیں وہ ڈکیت ہیں بہت بڑے، وہ کیسے ان سزاؤں کی امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں؟ ان دونوں یہ جو آیتیں پڑھی 32 اور 33، ان کے اندر آ گیا قتل کی سزا اور فساد کی سزا۔ قرآن میں آتا ہے قتل کی سزا کے متعلق وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، عقل والو اگر تمہارے اندر عقل ہے تو تم یہ سوچو، یہ قصاص، یہ خون کے بدلے خون، یہ آدمی کا قتل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی کی گارنٹی اور ضمانت ہے۔ ایک کو اگر سزا ملے، ایک قاتل کو، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی چھریاں تیز کی ہیں یا اپنی بندوقوں کے اندر گولیاں انہوں نے ڈالی ہیں کسی کو مارنے کے لیے، وہ 10 دفعہ سوچ لیں گے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو، آیت وسیلہ بس، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ، اس کی طرف، الوسیلہ، ذریعہ، قرب کا ذریعہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وسیلہ، جس کی جیسی سمجھ میں آیا اس نے وسیلوں کو اپنے حساب سے مولڈ کر لیا اور اپنے فیور میں اس لفظ کو استعمال کر لیا۔
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف جانے کا جو ذریعہ ہے اس کو تلاش کرو. یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ. وسیلہ کا ترجمہ ہے ذریعہ، وسیلہ کا ترجمہ ہے حاجت. وسیلہ کہتے ہیں، اب ذرا اس کی تفصیل سن لیں. وسیلہ کہتے ہیں اس سبب یا ذریعے کو جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے. بعض علماء محدثین و مفسرین نے اس کی 3 صورتیں جائز لکھی ہیں. 3. پہلے وہ 3 سن لیں کہ وسیلہ یا ذریعہ یا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جائے، اس کی 3 صورتیں کون سی جائز ہو سکتی ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نام اور اس کی صفات کے حوالے اور وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے. کیا مطلب؟ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اللہ کو اللہ کے اس ذاتی نام کا واسطہ دیا جائے. یا اللہ کا صفاتی نام ہے رزاق، رحمان، رحیم، فتاح، رازق، الودود. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں کہ یا باری تعالیٰ سارے تو ہمارا پروردگار ہے، تو رزاق ہے، رزق کے خزانے تیرے پاس ہیں، تو ہمیں تو اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کے وسیلہ، ان صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دہائی دے کے ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا. ٹھیک ہے. اللہ کے نام یا اس کی صفات کے حوالے اور ان کے وسیلے سے مانگنا، یعنی اللہ کے صفاتی ناموں سے. بات سمجھ میں آئی کہ یا اللہ تو رحم کرنے والا، رحمان اور رحیم تو ہے، میں اس مصیبت اور تکلیف میں ہوں، تیری رحیمیت اور رحمانیت کا واسطہ تجھے دیتا ہوں کہ میرے اوپر اپنا خاص رحم فرما. یہ ہے اللہ کی جو صفات ہیں یا صفاتی نام جو ہیں، اور اللہ کی صفات جو ہیں، اللہ تو اللہ کا اسم ذات ہے، باقی سب صفاتی نام ہیں، ان کے حوالے سے مانگنا یہ جائز ہے. دوسرے یہ کہ کسی زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے ذریعے وسیلہ بنایا جائے، یعنی کسی زندہ شخص کو اللہ تبارک و تعالی کے سے مانگنے کا ذریعہ یا وسیلہ بنایا جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کبھی قحط سالی ہوتی تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے تو ان کے وسیلے سے دعا کرتے، اور حضرت عمر یہ کہتے کہ یا اللہ پہلے ہم تیرے پاس تیرے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تھے جب تک نبی زندہ تھے، تو آپ بارش کی ضرورت ہوتی تھی، آپ کی طرف سے بارش ہو جایا کرتی تھی. اب نبی تو موجود نہیں ہے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس کا وسیلہ لائے، تو ہم ان کے وسیلے سے ہم پر بارش برسا. روایت یہ ہے کہ جب حضرت عمر یہ دہائی دیتے بارش ہو جاتی. تو چونکہ ایک اس میں شرط کیا لگائی، شرط یہ ہے کہ زندہ شخص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، خود موجود تھے، حیات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ اللہ کے پیغمبر یا اللہ ان کے، اور جب نبی نہیں رہے اس دنیا میں تو نبی کے چچا حضرت عباس کے ذریعے کہا. پہلے جب حضور موجود تھے
اپنی ذات کے ساتھ، تو ہم ان کے توسط سے آپ سے مانگتے تھے، اب یہ ان کے چچا کے ذریعے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بخاری شریف میں طویل حدیث ہے یہ، اور مفسرین کی اکثریت اس بات میں، یہ میں ان لوگوں کی بتا رہا ہوں جو وسیلے کے معاملے میں ذرا متشدد ہے، سخت رویہ رکھتے ہیں. یہ ان کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ. تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانا، کہ یا اللہ میں نے فلاں یہ نیک کام کیا، اگر وہ نیک کام تیری بارگاہ کے اندر مقبول اور منظور ہے یا باری تعالیٰ، تو اس کے. اور اس سلسلے میں بھی حدیث سے رہنمائی ہوتی ہے. ابن منذر کی کون سی کتاب تھی جو میں جس میں سے پہلے پڑھتا تھا، اس کی پہلی حدیث ہے. وہ واقعہ مشہور ہے بنی اسرائیل کا، حضور نے صحابہ کو سنایا تھا. 3 آدمی جو جنگل میں نکلے تھے، سفر رات پڑ گئی اور بارش آ گئی، تو وہ ایک غار کے دہانہ کھلا ہوا دیکھا، اس میں چلے گئے تینوں افراد. اور بارش تیز تھی، سلائیڈنگ جو ہوئی تو ایک پتھر بڑا آیا اور غار کے منہ کے اوپر آ گیا، اور غار کا منہ جو ہے دہانہ وہ بند ہو گیا. تو ایک شخص نے پہلی دعا کیا مانگی تھی کہ میں بکریاں چراتا تھا. یاد نہیں رکھتے ہمارے دوست. یاد کیا ہے؟ خاک یاد ہے. ایک تو یہ تھا کہ یا اللہ میں اپنی بکریاں چرانے کے لیے گیا، بکریاں چرا کے میرا ہمیشہ معمول یہ تھا، سب سے پہلے آتا، اپنے بچے بھوکے رہتے تھے لیکن ان کو نہیں دیتا تھا، پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ نکالا بکریوں کا، پہلے ماں باپ کو ان کو پیش کیا، جب وہ سیر ہو گئے اور ان کی آنکھیں کھل گئی، پیٹ بھر گیا، پھر اس کے بعد اپنے. تو کہنے لگا کہ ایک دن دیر ہو گئی اور جب میں واپس آیا تو ماں باپ سو رہے تھے، اور اس کے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بچے میرے پاؤں میں بلبلا رہے تھے، لیکن میں نے بچوں کی طرف توجہ نہیں کی، اور وہ پیالہ لیے کھڑا رہا ماں کے. رات کو شاید کسی اگر میں بھی سو جاؤں، ان کی آنکھ کھلے، بھوک کی وجہ سے یہ پریشان نہ ہو جائے. یا اللہ یہ ہے چھوٹا سا عمل، تیری رضا کے لیے کیا تھا، ماں باپ کی خدمت کے زمانے میں، اگر یہ تیرے یہاں قبول ہو یا باری تعالیٰ، یہ ہم اس غار کے اندر پھنس گئے. وہ پتھر سرک گیا. دوسرا کیا تھا؟ دوسرا یہ تھا کسی شخص نے کہا کہ بھئی مجھے اپنی چچا زاد کے ساتھ بہت پیار اور محبت تھا، لیکن وہ میری طرف التفات ہی نہیں کر رہی تھی. قحط کا زمانہ آیا، جب لالے پڑے کیا نام ہے کھانے پینے کے، تو میں نے اس کو قابو کر لیا. جب میں اس کے پاؤں میں بیٹھا تو اس نے مجھے کہا کہ خدا سے ڈر. جب یہ بات میں سنی، میرے اوپر لرزہ طاری ہو گیا اور میرے اندر خدا خوفی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور میں نے وہ جو پیسے اس کو دیے تھے وہ بھی اس کو دے دیا، اور میں نے اس سے معذرت کر لی، جو کہ یا اللہ یہ خوف میں نے خالصتاً تیری رضا اور تیری طرف سے میرے اوپر طاری ہوا تھا، اگر یہ عمل میرا قبول ہے. ہٹ گیا پتھر. اور پھر ایک شخص جو 3 کا واقعہ ہے، گنجا، اندھا اور بہرا، کہ ایک شخص جس مسافر آیا تھا اور اس نے یہ کہا کہ بھئی مجھے کوئی چیز چاہیے، مجھے دے دو. وہ تھا اصل میں بنیادی طور پہ فرشتہ، اور وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا. یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جی ایک بکری، شاید اس نے نہیں، وہ تھا کہ مزدوری، ایک شخص نے کسی کے پاس مزدوری کی، صبح سے شام تک مزدوری کی، اور جب معاملات سب طے ہو گئے تھے، جب معاملات طے ہو گئے، شام کو وہ شخص مزدوری کی رقم، اس کو ایک دم جانا پڑا، تو مزدوری کی رقم لیے بغیر چلا گیا. اور وہ جو رقم تھی، اس رقم سے وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بکری یا کوئی ایسا جانور لے لیا، کوئی مفہوم اسی قسم کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ذریعے اتنی برکت دی کہ وہ پورا ایک ریوڑ بن گیا.
کچھ عرصے کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ بھائی میں نے تمہارے پاس مزدوری کی تھی اور مجھے جلدی جانا پڑ گیا، اگر تمہیں یاد ہے تو تم جو ہے مجھے میری مزدوری دے دو۔ اس نے کہا تو آپ کی مزدوری، یہ ساری جو ہے وہ آپ کی مزدوری ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس دن کی، اس نے پھر وہ ساری تفصیل بتائی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ اللہ آپ کو بارگاہ میں، تو یہ تفصیلی واقعہ کچھ تھوڑا سا یعنی کچھ واقعہ ادھر ادھر بھی ہو رہا ہے، لیکن کم و بیش مور اور لیس یہ واقعات یہی ہیں۔ تو اپنے اعمال کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کرنا ان کی بھی اجازت ہے۔ اچھا، عربی میں جیسے میں نے کہا کہ یہ وسیلہ، اس کا ترجمہ ہے ذریعہ، اور وسیلے کا ایک معنی حاجت بھی ہے، ضرورت۔ عربی کا ایک شعر ہے، ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تکحلی وتخضبی، یعنی شاعر جو ہے وہ عورت کو مخاطب کرتے کہتا ہے کہ مردوں کو تیری ضرورت ہے، لہذا سرما لگا لو اور اپنے ہاتھوں میں مہندی بھی رنگ لو کہ مرد آنے والا ہے، یعنی میک اپ کر لو تاکہ خوبصورت نظر آؤ۔ تو اس میں لفظ وسیلہ جو آیا، وسیلہ بصورت بمعنی حاجت کے آیا، تو ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو کر اپنی حاجتیں اسی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا۔ حاصل کلام کا یہ ہے کہ تقرب الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سب کے سب وسیلہ کہلائے جا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی مردے کا وسیلہ ہی دیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس کی جیسے بعض مفسرین نے یہ کہا، یہ جو ہمارے حضرات پڑھتے ہیں نا، پیر کرم شاہ صاحب الازہری کی ضیاء القرآن، صاحب ضیاء، مشہور کتاب ہے نا ان کی، پیر کرم شاہ صاحب کی، انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اور انہوں نے اس میں یہ لفظ لکھا ہے کہ مرشد کامل کوئی اس کے ذریعے بھی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بات تو اگر دیکھا جائے گہرائی سے تو صحیح لکھی ہے، بشرطے کہ پیر کرم شاہ صاحب کے ماننے والے جو ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے، ان کی سمجھ میں تو دوسرے خیالات آتے ہیں۔ بات صحیح ہے، اگر کوئی نیک شخص، مرشد کامل کا ہی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ کوئی اللہ والا، کوئی نیک دل، کوئی صالح متقی پرہیزگار کسی اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے شخص کو اللہ کے راستے کے اوپر لگا دیتا ہے، دین کی طرف لے آتا ہے، دین کے راستے پہ اس کو چلا دیتا ہے، تو یہ شخص، یہ اللہ والا شخص اس گم کردہ راہ شخص جو تھا، جو راستے سے ہٹا ہوا بھٹکا ہوا آدمی تھا، اس کے لیے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ بن گیا۔ اس لحاظ سے بالکل صحیح بات ہے، بات سمجھ میں آئے؟ لیکن یہ کہنا کہ جی اللہ ہم گناہگاروں کی کہاں سنتا ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے تو ہمیں سہارا، اللہ گناہگاروں ہی کی سنتا ہے، اللہ گناہگاروں کے لیے ہی ہے۔ صالحین، متقین، مخلصین، کاملین، انبیاء اور رسول اور مقربین جو تھے وہ تو پہنچ چکے اپنے اپنے درجات کے اوپر، باقی رہ گئے گناہگار، اللہ گناہگار ہی کی سنتا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا میری شفاعت جو ہے وہ گناہگاروں کے لیے ہی ہے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے جو ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر، اللہ گناہگاروں ہی کی سنتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تم مجھے پکارتے ہو، مجھ سے سوال کرتے ہو، میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، تو وہ مجھے
اپنے قریب پاتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں صرف شیخ عبد القادر جیلانی کی پکار کا آواز دیتا ہوں. قرآن کہتا، اللہ نے فرمایا قالا ربکم، تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، پکار کر میں جواب دوں گا. یہ توسل تلاش کرنا یہ کسی درجے میں بس مباح ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جی ہم جب تک کسی کا توسل نہیں مانگیں گے. اگر مان لیا، میں خود دعا کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. بھائی نبی ہمارے لیے، نبی سے بڑھ کے اور کون کی کیا ذات ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جتنی براہ راست سنتا ہے، کسی اور ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نہیں. تو توسل کا راستہ اور طریقہ ہمیں وہی اختیار کرنا چاہیے کہ جو شرعاً جس کی کسی درجے میں گنجائش ہے. سر یہاں پر کچھ کنفیوژن نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ مردہ کو توسل سے نہیں کر سکتے. ہاں نہیں کنفیوژن نہیں. یہ میں بات یہ میں نے کہا نا کہ یہ جو میں نے پہلے 3 بیان کی، یہ ذرا ان لوگوں کے بیان کر دیے جو ذرا سخت اس معاملے میں متشدد ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ مردے کا نہیں ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ امام ابن تیمیہ جو تھے، ان سے پہلے تک وسیلے کے مسئلے میں مردہ یا زندہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی ایسے شخص کے لیے کہ جو زندہ نہیں ہے، اس کے اگر مطلب توسل سے مانگا جا رہا ہے، تو فرق یہ واضح رکھنا ضروری ہے کہ آیا اس سے مانگا جا رہا ہے، کیونکہ جہلاء جو ہے نا، جاہلین جن کی ہر دور میں اکثریت رہی ہے اور آج بھی اور آئندہ بھی رہے گی انشاءاللہ، تو وہ تو توسل کیا، وہ براہ راست اسی مردے سے مانگتے ہیں. مردے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کوئی بزرگ یا ولی یا جس کو بھی وہ مانتے ہو. تو لہذا یہ فرق کرنا بھی بڑا ضروری ہے، اور اس فرق کرنے کے لیے عقیدے کو مضبوط اور صحیح بنانا بھی ضروری ہے. امام ابن تیمیہ، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امام ابن تیمیہ تک یہ مسئلہ نہیں آیا. امام ابن تیمیہ کے زمانے میں یہ مسائل جب پیدا ہوئے تو وہ ذرا اپنے مزاج کے لحاظ سے بھی انتہائی متشدد تھے. اور اس کے اوپر اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ امام ابن تیمیہ، جن کو یہ سارے آج سلفی سب مانتے ہیں، یہ وسیلے کے قائل نہیں ہیں. وسیلے کے قائل ہیں، لیکن زندہ اور مردہ کی تفریق جو ہے وہ اسی زمانے سے آئی ہے. کیوں؟ اگرچہ ہمارے پاس حدیث یہ موجود ہے کہ یا حضرت انس بن مالک کی، لیکن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی ایسی دعائیں موجود ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کے توسل سے دعا مانگی ہے. اور اس کے ٹیکسٹ میرے ذہن میں ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ابھی موجود نہیں ہے. میں بلکہ تفسیر، وہ کیا کہنا چاہیے اس کی، ڈاکٹر وابا زحیلی کی تفسیر میں کی وہ جلد میں نے نکال کے رکھی تھی دمشق سے جو چھپی ہے، وہ میں لے کے نہیں آیا. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ توسل جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، مباح ہے، گنجائش ہے. یہ لفظ ایک تو ہے ضروری نہیں ہے. ضروری یہی ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے مانگے. ہر بندے کا حسب مراتب اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. ظاہر ہے
جو اللہ کا براہ راست تعلق انبیاء کے ساتھ، وہ عام آدمی کے ساتھ تو نہیں، اللہ تو براہ راست انبیاء کا معلم ہوتا ہے، لیکن انبیاء، صدیقین، صالحین، مقربین، ان کے جو اپنے اپنے درجات ہیں، ان کے مطابق عام آدمی اور وہاں سے لے کے ہر عام فرد تک، چاہے وہ فاسق فاجر گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا براہ راست معاملہ ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. تو میں جس چیز کا قائل ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین. لیکن یہ ہے کہ انبیاء یا بزرگان دین کے توسل سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج قباحت کی بات نہیں ہے. اور خود مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سرہندی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں بحرمت النبی و آلہ، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت یا آپ کی عزت کے طفیل اور آپ کی آل کے طفیل. تو اس قسم کی ہماری یہ کرم فرما، رحم فرما، یعنی نبی کی عزت و حرمت کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ان الفاظ میں کوئی حرج نہیں ہے. اور باقی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ امام ابن تیمیہ کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا. ان کی کتاب جو آئی، کتاب الوسیلہ نام ہے، کیا ہے کتاب کا نام، اس وقت سے یہ تھوڑا سا اس کے اندر دو رائے پیدا ہو گئی. لیکن چونکہ اس زمانے میں مسئلہ یہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ سارے فرد جو ہیں، افراد مومن جو ہیں وہ موحد ہوتے تھے مضبوط. یہاں تو آستانے اور پیرخانے بہت پیدا ہو گئے، قبریں بہت زیادہ وجود میں آ گئیں. تو اس وجہ سے یہ وسیلے کا جو باب جو ہے نا، یہ بھی اپنے مقام سے ہٹ گیا. اصل بات یہ ہوئی بھئی، اگر آپ نے 100 دفعہ اللہ سے دعا مانگی اور ہمیشہ مانگتے ہیں، اور کبھی کسی وقت آپ نے کہہ دی یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مانگنی بھی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے، جن کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ تمام انبیاء اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں. اب ان کی زندگی کیسی ہے؟ قرآن تو شہیدوں کے متعلق کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. شہید زندہ ہے، اللہ، اور رزق ان کو کیسے دیا جاتا ہے، کیسے کھاتے ہیں، یہ تو پردے کا معاملہ ہے. تو یہ اللہ جانتا ہے، جو رزق دے رہا ہے اور جو رزق کھا رہے ہیں اللہ کا دیا وہ جانتے ہیں. سب سے بڑا شہید تو شہید کربلا ہے. ہم ان کے توسل سے بھی مانگتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں، جس میں کوئی حرج نہیں، گنجائش ہے. یہ نہیں کہ اگر امام حسین کے توسل سے نہیں مانگی یا پیران پیر کے وسیلے سے نہیں مانگی تو دعائی قبول نہیں ہوگی یا اللہ تک پہنچے گی نہیں. یہ بات غلط ہے. دیکھیں، عقیدہ اگر صحیح ہوگا نا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا، اگر وسیلہ بھی مان رہے ہیں تو مانگ کس سے رہے ہیں. جی ہاں، تو بنیادی طور پہ اسلام جو ہے، قرآن اور ایمان، یہ ہمارے عقیدے کو بناتے ہیں، عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں. اور یہ تو میں نے اتنی تفصیل بیان کر بھی دی. میں نے آپ سے بتایا نا کہ جو ہمارے مفسرین اس کے اندر وہ ذریعہ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ. اور جیسے میں نے بتا دیا کہ بھئی ایک شخص راستے سے ہٹا ہوا ہے، انہوں نے جو کہا اپنی تفسیر کی ہے، ایک شخص راستے سے ہٹا ہوا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ مسجد سے اور نماز، اللہ، رسول، قرآن، دین سب سے دور ہے. کوئی ایک شخص اس کی زندگی میں ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اس کی باتیں اس کے دل میں اترتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ
اللہ کے راستے کی طرف، دین کی طرف آ جاتا ہے، تو بھائی وہ شخص اس کے لیے اللہ تک پہنچنے کا، پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، وسیلہ بن گیا۔ اصل وسیلہ یہ ہے، ہم نے تو ادھر ادھر کے لمبے چوڑے وسیلے بنا لیے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ استاد بھی ہو سکتا ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ امام بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ کوئی ایسا مصلح، ریفارمر اور نیک متقی پرہیزگار۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے 20 کلومیٹر کی اس کے سر کے اوپر پگڑی بندھی ہوئی ہو اور جناب علی بہت بڑا جبہ قبہ اور بڑا آستانہ ہو، نہیں، عام آدمی کوئی شخص کسی کے لیے اللہ کے تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آیت سے مراد یہی ہے، وجاہدوا فی سبیلہ۔ ٹائم زیادہ لگ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت بات کلیئر ہو، کیونکہ مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ جب ہو رہا تھا، یہ قرآن چل رہا تھا، تو میں نے کیا کہا تھا؟ سب باتیں میں یاد رکھوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہاں یہ ہاں کہ پھر کسی وقت جو ہے وہ پتہ نہیں موقع آیا یا نہیں آیا۔ پھر یہ اس آیت کا اس ٹکڑے کا ترجمہ سمجھ لیں کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وَابْتَغُوا اور تلاش کرو، الیہ اس کی طرف، الوسیلہ ذریعہ، یعنی اس کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ قرآن مجید، اس کو وسیلہ بنائے نا اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ ضرور کسی مردے 20 گزی قبر کو پکڑنا ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو۔ وسیلہ پکڑیں گے اور اللہ کے راستے میں جو ہے نا جد و جہد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جہاد کا لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا کہ اس کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد 2 قسم کا ہے، جہاد اصغر اور جہاد اکبر۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ ایک ایکسپیڈیشن سے واپس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شہر سے باہر ان کے استقبال کے لیے، ریسیپشن کے لیے گئے اور ان کو استقبال کرتے ہوئے کہا، انتم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو۔ صحابہ نے کہا جہاد اصغر سے؟ ہمارے تو اتنے وہاں شہید ہو گئے، آپ نے بھیجا تھا ایکسپیڈیشن پہ، اتنے زخمی ہوئے ہیں اور یہ آئے ہیں، اب ہم پہنچے، تو بڑا جہاد تو وہ ہونا چاہیے تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انتم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے۔ حضور نے فرمایا وہ جہاد اصغر اس لیے تھا کہ وہ کبھی کبھی مرحلہ آتا ہے، لڑے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ غازی بنے، واپس آ گئے، کچھ زخمی ہو گئے، ان کی تیمارداری کر لی، ان کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ تھا، ختم ہو گیا۔ جہاد اکبر تو یہ ہے کہ یہاں پر تمہیں اپنے کان کی بھی حفاظت کرنی ہے، نظر کی بھی حفاظت کرنی ہے، حلال حرام کی بھی حفاظت کرنی ہے، نماز کے اوقات کی بھی پابندی کرنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، اور حقوق اللہ کو پورا کرنا ہے، حقوق العباد کو پورا کرنا ہے، اپنے بچوں کے حقوق کو پورا کرنا ہے، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا ہے، ماں باپ کی جو فرائض تمہارے اوپر لاگو ہیں ان کو پورا کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو دیکھنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کہیں تم ظالم۔ ساری تفصیلات حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے جہاد اکبر۔ ہم نے کچھ ہمارے اوپر جہاد کا لفظ مسلط کر دیا گیا، اور کچھ ہم نے بھی نام نہاد قسم کے جہاد بنا لیے۔ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سنو مرندہ شوق بھی سی، دونوں باتیں ہوں گی کہ ہمیں بھی یہ کچھ ہمارے اوپر لیبل یہ لگانے والے، کچھ بہت میڈیا والے ویسٹرن وہ بہت تیز ترار تھے، کچھ ہمیں بھی اپنے اوپر جو ہے نا یہ لگوانے کا شوق تھا یہ لیبل، وہ ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، جب تم، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ کے راستے میں، جب تم جد و جہد کرو گے اور اللہ کی طرف قرب کا راستہ کی تلاش کرتے رہو گے، اے ایمان والو، پھر انشاءاللہ تمہارے لیے کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ، اگر ہو ان کے لیے زمین میں جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، لیفتدوا بہ، اتنا اور بھی، زمین جتنی ہے یہ سارا کچھ ہو، بھری بھی ہو اور اس جیسا اور بھی ہو، اس کریں گے کیا؟ لیفتدوا بہ، تاکہ وہ اس کو فدیہ، اپنے کفر کے بدلے میں اس کو فدیے میں دے سکیں، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، تو یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، وہ یہ چاہیں گے کہ جہنم کی آگ سے نکل جائیں، لیکن وہ وہاں سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، نہیں نکل سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے پرماننٹ عذاب ہے، ایسا عذاب ہے کہ جو ان کو اقامت گزین کر دیا گیا ہے۔ وَالسَّارِقُ، چور، وَالسَّارِقَةُ، اور چورنی، مرد کا ذکر پہلے آیا، پتہ چلا کہ دنیا میں چور مرد زیادہ ہوتے ہیں، عورتیں کم ہوتی ہیں، اس لیے ان کا ذکر بعد میں آیا۔ ہاں، عورت تو کبھی کبھی پکڑی جاتی ہے نا، وہ کیمرے کے اندر آ گئی زیورات کا ڈبہ نکالتے ہوئے، بڑا ڈاکو تو آدمی ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور مرد، چور عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، یہ سزا ہے ان کی جو انہوں نے کمایا، نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اور یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ مکمل اقتدار کا مالک، بڑی حکمت والا ہے۔ چور اور چورنی، جیسے مور اور مورنی، چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، اس پر سارے فقہا متفق ہیں، البتہ چوری کے نصاب پر فقہا کا اختلاف ہے۔ حضرت حسن بصری کے نزدیک اس آیت میں مطلق چوری کا ذکر ہے کہ چور اور چورنی ان کے ہاتھ کاٹ لو، اس لیے وہ کہتے ہیں، حضرت حسن بصری کا موقف یہ ہے کہ کم سے کم مالیت کی بھی اگر کوئی چیز چوری کی تو اس کے اوپر بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چوری کا نصاب پتہ چلتا ہے کہ 3 درہم سے کم کی اگر چوری ہے تو اس کے اوپر قطع ید، یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ امام شافعی کے نزدیک چوری کی مالیت کا نصاب ہے 3 درہم، فقہائے حنفیہ کے نزدیک چوری کا نصاب ہے 10 درہم، 10 درہم سے کم کی مالیت اگر ہوگی تو اس کے اوپر حد نہیں لگے گی۔ حد سرقہ، یعنی چوری کی سزا نافذ کرنے کے لیے، اس کو جاری کرنے کے لیے بھی بعض چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، مثلا یہ کہ چوری محفوظ جگہ سے کی گئی ہو۔ محفوظ جگہ سے مراد یعنی جس مکان میں چوری کی واردات یا جس جگہ چوری کی واردات ہوئی ہو اس میں تالا لگا ہوا ہو، چیزیں صندوق میں مقفل ہوں یا پہرے دار مقرر ہو، اس کے باوجود اگر چوری ہو گئی اور چور پکڑا گیا تو ایسی چوری قابل حد شرعی ہوگی، اور ایسا مال چوری کا اگر برآمد کر لیا گیا، چوری پکڑی گئی تو اس پہ سزا ہے۔ لیکن ایسی چوری کسی نے کر لی کہ قیمتی چیزیں تھیں لیکن اس کی حفاظت کا پراپر انتظام نہیں کیا گیا، مثال کے طور پہ زیورات گھر میں ہیں، محترمہ کی ٹیبل پہ پڑے ہوئے، بجائے لاکرز میں ہونے کے یا کسی صندوق میں بند ہونے کے یا الماری کا جو اندر چور خانہ ہوتا ہے اس کے اندر خفیہ طور پہ رکھے ہونے کے کہ بھائی لوگ آئیں گے، دیکھیں گے، سہیلیاں آئیں گی، وہ دیکھیں گے، پتہ چلا کہ بھائی واہ بھائی واہ ہیں، یہ تو ماشاءاللہ بڑی سیلف سفیشینٹ ہے جیولری کے معاملے میں۔ اگر اس انداز سے اور چوری ہو گئی، چاہے چور پکڑا جائے سزا نہیں ہے، نہیں سزا اس کے اوپر جاری ہوگی۔ اور اسی طرح بعض عام استعمال کی جیسے سبزی ہے، ترکاری ہے، پکا ہوا گوشت ہے، ہانڈی روٹی،
یا باغ میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ امرود، کیونکہ چوری کے امرود بھی بڑے میٹھے ہوتے ہیں نا تو یا جیسے یعنی ہمارے گنے پنجاب میں جو ہے وہ تو خاص کہ یا تو رات کو کھیتوں میں سے چوری کر رہے ہیں یا جب ٹرک میں جا رہے ہوں تو جس کے اندر دیکھتے ہیں کتنی طاقت ہے، کتنے نکال سکتا ہے کوئی. جب جاتے ہیں نا وہ شوگر مل کی طرف تو بعض تو ماہر ایسے ہوتے ہیں سائیکل پہ چلتے چلتے اس میں سے کئی نکال لیتے ہیں. تو یہ معمولی چوریاں ہیں، ان کے اوپر قیمتی چوری اگر حفاظت سے نہیں رکھی گئی ہے، مثال کے طور پہ ایک گھر کھلا ہوا ہے اور مالک قصدن کھلا چھوڑ کے گیا، اس گھر میں چوری ہو جاتی ہے، چور پکڑا جاتا ہے، تو اس کو یہ کیا کہنا چاہیے، ہاتھ کاٹنے کی سزا اس کو نہیں دی جا سکتی. کیوں کہ حفاظت کا معقول بندوبست اور انتظام اہتمام نہیں کیا گیا تھا. جیسے پرس لے کے جا رہا ہے انہیں چھین کے بھاگ گئے. نہیں یہ اس پہ تو لگتی ہے، لیکن پرس لے کے جانے کی شکلیں کہ ایک تو محترمہ نے طریقے سے لے کے گیا، یا ادھر ڈال رہی ہیں ادھر جا رہی ہے، میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال، اس کے اوپر اور کوئی لے کے گیا تو اس کے اوپر نہیں ہے. بھائی مضبوطی کے ساتھ پرس لے کے چلا. آپ بات کر رہے ہیں کوئی چھین کے لے گیا نہیں، اگر چھین کے اس طرح لے کے جاتا ہے، پکڑا گیا تو بالکل اس کے اوپر حد شرعی نافذ ہوگی. جیسے باغات میں آم وغیرہ یا اس قسم کے باغ، کار میں پرس پڑا ہوا ہے، کار کھلی، جی ہاں جی ہاں بالکل. ایون کار اگر لاک بھی ہے، اس میں پرس ہے اور کوئی شیشہ توڑ کے اگر لے گیا اور پکڑا گیا تو اس کے اوپر حد نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پرس کیوں دکھائی کار پرس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ مطلب ہے کہ ٹیمپٹیشن ہے اس کے اندر. تو ہاں اب یہ جو چھوٹی موٹی چیزوں کی چوری ہے، اگر اس کے اوپر یہ سزا تو نہیں دی جائے گی، لیکن اس کے مطلب یہ نہیں کہ ان چوریوں پر سزا نہیں ہوگی. ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا لیکن مناسب سزا ضرور دی جائے گی. بھائی کھیت میں یا باغ میں اگر مالی پکڑ لے تو وہ وہیں پر سزا بھی سنا دے گا اور سزا دے بھی دے گا، تو لہذا دو چار لگا دے گا. تو ان چیزوں کے اوپر یہ نہیں کہ لوگ دلیر ہو جائیں اور کسی کے بھی کھیتوں میں گھس کے گنا یا دوسری چیزیں توڑ لیں، نہیں، ان کے اوپر سزائیں ہیں لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا ان چوریوں کے اوپر نہیں ہے. اب یہ جب بعض ملحد قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ اعتراض آیا اور شروع زمانے سے آیا، یہ آج کا نہیں، یہ ہمیشہ سے، کہ 10 درہم یا 10 درہم سے زیادہ کی کسی نے چوری کی تو آپ نے اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی. لیکن اگر کسی نے کسی کی انگلی کاٹ دی، لڑائی ہوئی یا انگلی کاٹ دی، تو اس میں دیت دینی پڑے گی 5 اونٹ. ایک انگلی کٹی اس کی تو دیت 5 اونٹ ہے، 5 اونٹ یا اس کے مساوی رقم. اور 10 درہم کے پیچھے پورا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. یہ اعتراض جب اٹھایا تو اس کا جواب جو ہے امام رازی، امام فخر الدین رازی، تفسیر کبیر جن کی ہے، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا. انہوں نے کہا، کیا نام تھا اس شخص کا جس نے یہ اعتراض، ابو العطا کر کے، ابو العطا غالباً ایسے ہی کوئی نام تھا، العطا ایسا آتا ہے، اس نے یہ اعتراض کیا تھا. تو امام رازی نے جواب اس کا دیا. وہ فرماتے ہیں کہ انسانی ہاتھ لما کانت امینتن کانت سمینتن، انسانی ہاتھ جو ہے لما کانت امینتن کانت سمینتن، سمینتن ساس ہے کہ جب تک یہ ہاتھ امانت دار تھا بڑا قیمتی تھا، اتنا قیمتی تھا کہ کسی نے ظلمن اگر اس کی ایک انگلی کاٹی یا توڑ کے الگ کر دی تو یہ ظلم کرنے والے شخص کو دیت کے طور پہ 5 اونٹ یا اس کے مساوی رقم دینی پڑی، صرف ایک انگلی کے پیچھے.
یعنی اس ہاتھ نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، امین تھا، لیکن پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ فلما خانت فہانت، جب یہ ہاتھ خائن ہو گیا، چوری کرنے لگا، تو یہ 2 کوڑی کا ہو گیا. اس نے خیانت کی، اس نے فلما خانت حانت، جب اس نے خیانت شروع کر دی یعنی چوری شروع کر دی، تو اس ہاتھ نے اپنی توہین کی، اور توہین کی، چوری کی. اب اس کا تقاضا، اب اس کی یہ جب چوری کر لی تو یہ ہاتھ ذلیل رسوا ہو گیا، اب اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس کی سزا اب یہ ہے کہ سرقے کے جرم میں کاٹ دیا جائے. اچھا، کاٹا کہاں سے جائے گا؟ سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مسجد بیت اللہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں مکہ میں، خاص طور پہ باہر، تو بعض دیسی شکل کے اور بعض افریقی شکل کے مسلمان، ان کے ہاتھ یہاں سے کٹے ہوئے ہوتے، وہ صفوں میں آگے آ کے بھیک مانگتے ہیں نماز سے پہلے، خاص طور پہ جب باہر جو نماز صفیں بچتی ہیں اس میں. اصل تو کاٹنا یہی ہے کلائی سے، لیکن بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ یہیں سے کاٹا جائے گا. تو اس میں لیکن زیادہ جو ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ یہاں سے کاٹا جائے. اور اس کے اوپر بھی جو ہیومن رائٹس والے اور حقوق انسانی والے جو ہیں وہ پوری دنیا میں بڑا شور مچاتے ہیں. یعنی سزا کے طور پہ جو یہ ہاتھ کٹ رہا ہے، اس کا تو ان کو افسوس ہے، لیکن اس ہاتھ نے کسی کی زندگی بھر کا سرمایہ نکال لیا اور اجاڑ دیا اور برباد کر دیا اور لے گئے. اس کا کسی کو ایک ہاتھ کاٹنے سے اگر 1 کروڑ گھر محفوظ ہو جائیں، 1 کروڑ دکانیں اگر سیو ہو جائیں کہ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے جو سامان، تو یہ تو برا سودا نہیں ہے. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحیم. پس اس کے بعد جس نے توبہ کی، فمن تاب من بعد ظلمه، پر اس ظلم کے بعد جس نے توبہ کی، چوری ظلم ہی تو ہے، واصلح اور اپنی اصلاح کری، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہاتھ کب کٹے گا اور کب نہیں کٹے گا؟ ایک شخص نے چوری کی اور چوری کرنے کے بعد اس کو خیال آ گیا، اس نے چوری شدہ مال جو تھا وہ واپس اب مالکان کو ادا کر دیا، اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے اور اللہ سے توبہ کر لی. لیکن ایک شخص جب پکڑا گیا یا اس کا کیس عدالت میں آ گیا، اب توبہ اس کی سزا کے بعد قبول ہوگی. یہ کھا کے بیٹھ گیا، پھر اگر کھا کے بیٹھ گیا اور پتہ ہی نہیں چلا، کھا کے بیٹھ گیا، پھر بعد میں اسے احساس ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے معاف کرانے سے کام چلے گا نہیں. اصل میں چوری بندے کی ہے، معافی اللہ سے مانگ رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اچھا نہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ سے تو معافی مانگی، لیکن چونکہ براہ راست اس کے اندر معاملہ آ گیا ہے حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا، تو حقوق العباد کے ضمن میں اس کو بہرحال اس شخص تک اس سے معافی تلافی کروانی پڑے گی. یا تو اس کو اپروچ کر کے وہ شخص معاف کر دے کہ ٹھیک ہے تم آ گئے ہو، میں تمہارے یہ کریکٹر دیکھتے ہوئے میں جو بھی میرا نقصان ہوا میں تمہیں تمہاری اس جرم کی معافی دیتا ہوں. یا وہ یہ کہے کہ جی میں اس کے بدلے یہ چیز اپنی آپ کو آفر کرتا ہوں، یہ لے لیں. یا اگر نہیں ہے کچھ تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے جس صورت پہ بھی اس کو راضی کرے، کیونکہ براہ راست معاملہ حقوق العباد کا ہے. نماز ہے، نماز کا
کسی عام دوسرے آدمی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ایک شخص کا. اللہ نمازیں رہ گئی، اللہ سے اگر وہ مناجات کر لے اللہ معاف کر دے تو اللہ کی مرضی. اس صورت میں حقوق العباد کے جو معاملات آتے ہیں نا، یہ براہ راست حقوق العباد کے معاملات ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو قتل کیا، اب وہ قتل والا تو قتل ہو گیا مقتول، بالکل اسی طرح جس طرح یہ سامان یا چیز جو تھی خالی ختم کر دی، پیسے برباد کر دیے، تو قتل کی اللہ سے معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا. وہ مرحلہ بعد میں ہے. پہلے جو ورثاء جو ہیں جن کا قتل کیا ہے ان کو یا تو دیت کی رقم دے یا اپنے آپ کو پیش کرے یا ان سے معاف کرائے اپنے آپ کو. بالکل یہ معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ ایک شخص نے چوری کی، کہیں سے 1 لاکھ روپے اٹھایا، اب وہ 1 لاکھ روپے کھا پی گیا، اب اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، تو خوف خدا کا تقاضا یہی ہے کہ اسی شخص کے پاس آئے اور اپنی معافی تلافی کرے یا اس کو کمپنسیٹ کرے، جو بھی اس کی صورت ہو سکتی، یا پھر اپنے آپ کو حکومت وقت کے سامنے اس جرم کی سزا کے لیے پیش کر دے. جیسے آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ زنا کا عورت سے فعل صادر ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو، اس عورت کو خدا خوفی کی کیفیت آئی، اپنے آپ کو حضور کے دربار میں پیش کر دیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا. اور بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ آپ نے ادھر منہ پھیر لیا تو یہاں سے آئی، پھر آپ نے کہا اچھا جب آنا جب بچہ ہو جائے، پھر وہ بڑی تفصیلی ہے. تو وہ یہ ہے کہ گناہ جب ہو گیا، کر لیا، اپنے آپ کو پھر پیش کر دیا. یہ ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اسی کی ملکیت میں. یعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، جس کے بارے میں چاہے مغفرت کے فیصلے فرما دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. یہ چونکہ بحث پیچھے جو ہے نا وہ کافی طویل ہو گئی، یہ آگے ایک نئی تفصیلی بحث شروع ہو رہی ہے، اور آیت بھی بہت طویل ہے، 41 اور 42 دونوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ اس کو آئندہ شروع کر لیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.